کیا پاکستان میں سیاسی آزادیوں پر قدغن کے خلاف جنگ، عمران خان اور ان کے ساتھیوں قریبی ساتھیوں کی رہائی کے لیے تحریک کا فیصلہ؟ کیا فری عمران خان تحریک یا مطالبے سے جڑے مزید ایکس پیغامات آئیں گے، یعنی ٹویٹر پیغامات آئیں گے؟ خان کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو پھر ٹویٹر کے ذریعے سخت بیانات کیوں جاری کر رہے ہیں؟ کہ احتساب کے شوقین مگر انہی اعلیٰ عہدیداروں سے فائدے اٹھانے کے عادی، گھروں کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا، عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو کیا کیا القابات نہیں دیے، اعتدال احتیاط کی تلقین محض اس پارٹی کو کیوں جس کو آپ نے انتشاری فسادی دہشت گرد قرار دیا ہے؟ ٹرمپ کا ذرا سا غور کیجئے کہ ٹویٹر نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ ٹرمپ کی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار ایلون مسک نے ایکس یا ٹویٹر کے ذریعے ادا کیا۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور سیاسی شو کے ساتھ ٹویٹر یعنی ایکس کے حوالے سے کچھ خیالات آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اس شو کا آغاز ہم ایک سوال سے کر رہے ہیں، یا دو سوالات ہیں، تین، کہ کیا موجودہ حکمران جیل میں بند عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے خوف زدہ ہیں؟ کیا پاکستان میں سیاسی آزادیوں پر قدغن کے خلاف جنگ، عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی رہائی کے لیے تحریک کا فیصلہ اب سائبر سپیس یعنی ایکس یا ٹویٹر پر ہوگا؟ کیا فری عمران خان تحریک یا مطالبے سے جڑے مزید ایکس پیغامات آئیں گے، یعنی ٹویٹر پیغامات آئیں گے واشنگٹن سے ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے 20 جنوری کو؟ اور کیا اسی وجہ سے قومی ٹی وی چینلز پر پی ٹی وی اور دوسرے جتنے بھی نجی ٹی وی چینلز ہیں، ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، کہاں سے اس میں بڑی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں، اور احتیاط کی ضرورت ہے؟ کچھ اینکر اور صحافی تو یہاں تک چلے گئے اس بات میں، اس بیانیے کو پھیلانے میں، کہ عمران خان ہیں تو بہت مقبول، عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے، تو پھر ٹویٹر کے ذریعے سخت بیانات کیوں جاری کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب سویلین حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے والے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ کے احتساب کے شوقین مگر انہی اعلیٰ عہدیداروں سے فائدے اٹھانے کے عادی اینکر اور صحافی جب عمران خان یا پی ٹی آئی کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اور بطور پاکستانی انتہائی افسوس بھی۔ کیوں کہ جس انداز میں خاص طور پر 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد، یعنی 9 مئی 2023 عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے کئی ساتھیوں کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، گھروں کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا، مخصوص لیڈروں کے ذاتی کاروبار میں رکاوٹ ڈالی گئی، کیریئرز برباد کر دیے گئے، اسٹوڈنٹس طلباء کے شناختی کارڈ کینسل کر دیے گئے، بہت سارے من گھڑت مقدمے، اور وہ بھی انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بنائے گئے۔ اب کتنے نام ہیں، ان میں اگر میں کوئی بھول جاؤں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اعظم سواتی، ایاز امیر، ہارون رشید صاحب، اوریہ مقبول جان صاحب، شیری مزاری، جنرل امجد شعیب، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا وہ مہذب تھا اور کیا وہ اعتدال پسندانہ رویہ تھا؟ یعنی آپ کون سے اعتدال اور تہذیب کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح لوگ کوٹ لکھپت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا حنیف عباسی جن پر ایفیڈرین کی ناجائز اسمگلنگ کا اور ناجائز طریقے سے بیچنے کا الزام تھا، عطا طاہر، عظمہ بخاری، مریم اورنگزیب، ان سب نے عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو کیا کیا القابات نہیں دیے، اعتدال احتیاط کی تلقین محض اس پارٹی کو کیوں جس کو
آپ نے انتشاری فسادی دہشت گرد قرار دیا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے، جواز یا ان کا دلیل یہ ہے کہ پہلے آپ مار لیں، پیٹ لیں، مقدمات قائم کریں، دہشت گردی کے مقدمات میں لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، اور پھر توقع کریں احتیاط اور اعتدال کی. یعنی بڑی غیر حقیقت پسندانہ ایک توقع ہے یا دلیل ہے کہ آپ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اب کچھ لوگ مقامی معافی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ معافی اگر مانگ لی جائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اب معافی، سوال یہ کہ کس بات کی؟ کیا حلف کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے؟ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اگر معافیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو یہ بات بہت دور تک نکل جائے گی. آئین کی خلاف ورزیاں تو اس ملک میں بے شمار ہوئی ہیں. آئین کو تلپٹ کیا گیا ہے، پھر پبلک فورم پہ آ کے جھوٹ بولے گئے ہیں. یعنی جنرل باجوہ نے 22-23 نومبر 2022 کو GHQ کے آڈیٹوریم میں یہ تقریر میں کہا کہ ہم نے فروری 2021 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. ہم نے بہت زیادہ مداخلت کر لیا، جس کی وجہ سے ملک میں ملکی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. لیکن وہی جنرل باجوہ تھے جنہوں نے مارچ 2022 ہی میں تمام بڑے سیاستدانوں کو بشمول شہباز شریف، بلاول زرداری، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا بھی، ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ عمران خان ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا اس سے آپ جان چھڑائیں. یعنی ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آئیں، اور وہ ہوا. اس طرح عمران خان 9 اپریل 2022 کو اقتدار سے فارغ ہو گیا. اب عمران خان کا جو بیانیہ مخالفین کے بارے میں بلا شبہ تلخ ہے. کئی مرتبہ انہوں نے ایسی باتیں کہی جو نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن اس کے لیے ان کی اپنی وجوہات ہیں. ایک سابق وزیر اعظم جس کو سیاسی منافقین نے مل کر متنازع حالات میں اقتدار سے باہر کیا، سے ناکردہ گناہ یا جرم کی معافی کی توقع موجودہ حالات میں ایک مذاق معلوم ہوتی ہے، غیر حقیقت پسندانہ ایک مطالبہ ہے. اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹویٹر ہینڈل جو عمران خان کا ہے، اس سے آپ ہماری ریاستی ادارے یا ہماری حکومت اتنے خوفزدہ کیوں ہے؟ اگر یہ ٹویٹر ہینڈل بند ہو جائے یا اس کا لب و لہجہ دھیما ہو جائے، یعنی اعتدال پسندانہ ہو جائے، تو اس سے کیا وہ نفرتیں اور غصہ کم ہو جائے گا جو گزشتہ 1.5 سال میں بویا گیا؟ دوسری بات کہ عمران خان کو رہا کرو کی جو ایک تحریک ہے ٹویٹر پہ چل رہی ہے، اس کو ایک غیر معمولی بڑھاوا ملا ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو اپنا خصوصی معاون مقرر کیا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو رہا کرو ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا، اس کے جواب میں جیو ٹی وی نے یہ بھی لکھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا ہے. اب وہ جو ٹویٹ کیا تھا رچرڈ گرینیل نے، اس کے اپنے 15 لاکھ فالوورز ہیں. پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کا پھر وہ ٹویٹ ویو ہوا کتنی مرتبہ. پھر ایک اور ٹویٹ رچرڈ گرینیل نے 19 دسمبر کی رات، ان کی صبح تھی ہماری رات تھی، وہ کیا، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جس کے تقریباً 11 ملین ویوز اس کے ہو چکے ہیں، اور ابھی صبح تک ہم نے دیکھا وہ والا ٹویٹ جو تھا، اور اس میں اوپر صرف ایک لائن لکھی ہوئی کہ لگتا ہے کہ یہ مطالبہ یعنی عمران خان کو رہا کرو بڑا مقبول ہے. تو اندازہ کریں کہ صرف 12-14 گھنٹے کے اندر اس پہ 11 ملین ویوز ہو چکے تھے. اب ایک ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی خوش فہمی یا پر امیدی بھی پیدا ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسی میں پاکستان کو شامل کرتے ہیں یا نہیں، پاکستان کے حالات کے بارے میں کوئی
پوزیشن لیتے ہیں یا نہیں. رچرڈ گرینیل بہرحال ایک اشارہ ہمیں مل رہا ہے چونکہ وہ انچارج ہیں خصوصی مشنز کے, تو خصوصی مشن میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہو جائے کہ یہاں پہ جو عدالتوں پہ جمہوری حقوق پہ قدغن لگی ہے, جمہوری قوتوں کا دعویٰ کرنے والی قوتیں, یعنی وہ سیاسی جماعتیں جو خود کو جمہوری کہتی ہیں, ان کے ذریعے جس طرح عدلیہ کا اور جمہوری بنیادی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ٹرمپ کے ایجنڈے میں شامل ہو جائے. ٹرمپ کا ذرا سا غور کیجئے کہ ٹویٹر نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان کے لب و لہجے کے باعث ٹویٹر کے سابقہ مالکان نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا تھا, مگر ایلون مسک نے ٹویٹر خرید کر اسی پلیٹ فارم کو حالیہ صدارتی انتخابی مہم میں ٹرمپ کے حق میں بھرپور انداز میں استعمال کیا. بلکہ ٹرمپ کی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار ایلون مسک نے ایکس یا ٹویٹر کے ذریعے ادا کیا. اب ٹرمپ کو بھی امریکی مخالفین اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان میں احسن اقبال شامل ہیں, مریم نواز, خواجہ آصف, عطا طارر, ان سب نے فسادی, انتشار پسند اور نہ جانے کیسے کیسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے, اور عمران خان کا موازنہ بھی ٹرمپ کے ساتھ کیا جب وہ الیکشن ہار گیا تھا 2020 نومبر میں. جب الیکشن ہارا تو ان سب کے اپنے اپنے انہوں نے ضروری سمجھا کہ ٹویٹر کے ذریعے, ایکس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں ٹرمپ کے حوالے سے, اور اس میں ایک لحاظ سے انہوں نے غنڈہ بھی ایک قرار دیا کہ فسادی ہے, انتشاری ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو عمران خان کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں, بڑے تحقیر آمیز انداز میں عمران خان کا ذکر کرتے رہے. یہ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ مسلسل خفیہ اداروں, ڈیپ اسٹیٹ جس کا مطلب ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے خلاف بات کرتے رہے ہیں. اب بھی وہ ڈیپ اسٹیٹ کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ غیر ضروری طور پہ غیر ملکی کانفلکٹس میں ملوث رہی ہے. اس کی وجہ سے امریکہ کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹ گئی ہے حکومتوں کی. اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ٹرمپ بہت ہی سخت ارادے رکھتے ہیں, خیالات رکھتے ہیں, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو درست اور سخت لہجہ اختیار کیا, جو الزامات لگائے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پہ, جس کو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف انجسٹس یعنی محکمہ بے انصافی قرار دیا ہے, تو کیا ان سے کسی نے معافی کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس پہ آپ معافی مانگیں؟ کسی نے مطالبہ نہیں کیا, نہ ہی یہ کوئی روایت ہے, کیونکہ اظہار رائے جو ہے اس کی آزادی ہے. اس کے تحت اگر کوئی محاسبہ کر سکتا ہے یا معافی مانگنے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو وہ ووٹر ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو انتخابات ہوئے اس میں کتنی بڑی تعداد میں, غیر معمولی تعداد میں امریکہ کے ووٹرز نے ٹرمپ کے حق میں اپنی رائے دے دی. یہاں معاف کرنے کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ انہوں نے اس کو ایک نئے لیول پہ پہنچا کے وہ وائٹ ہاؤس میں اب دوبارہ آ جائیں گے 20 جنوری کو. یعنی معافی مانگنا اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ جب معافیوں کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے کہیں پہ, ماضی میں بھی پھر جانا پڑے گا. تو اب قصہ مختصر اس تمام وی لاگ کا یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل ختم کرنے سے, ان پر قدغن لگانے سے موجودہ تنازعات, سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہونے والا. نہ ہی پاکستان میں روز بروز بڑھتی ہوئی دہشت گردی, جو کہ 2024 میں ایک اور نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے دہشت گردی میں شہید ہونے والوں کی اور دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے, نہ ہی یہاں کا معاشی بحران اور سول ملٹری حکمرانوں کی اور اشرافیہ کی عیاشیوں کے باعث مالی بدحالی کا خاتمہ ممکن ہے. یعنی اس وقت جتنا بھی پاکستان اب چل رہا ہے, پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں, وہ ہم محض قرضوں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. IMF سے قرضہ ملتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ ملتا ہے, اس کی بنیاد پہ ہماری ساری حکومت چل رہی ہے. اور پھر دیکھیں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, 10 لاکھ اسپیکر کی تنخواہ ہو گئی, نامعلوم کتنی بے انصافیاں ہیں. اس کے حوالے سے کوئی ایک اور وی لاگ میں بات کروں گا. لیکن یہ جو
ایک ٹویٹر ہینڈل سے خوفزدہ ہونے اور اس کے حوالے سے ہر روز درباری بیانیوں کی تشہیر کی بجائے قرضوں پر چلنے والی شاہانہ طرز حکمرانی، دہشت گردوں کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر کوششیں اور جمہوری حقوق اور اپوزیشن پر لگی قدغنیں ختم کرنے پر اگر توجہ دے دی جائے تو معاملات شاید بہت بہتر انداز میں سدھر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جعلی بیانیوں کو پروموٹ کرتے رہیں غیر ضروری طور پہ۔ بہت بہت شکریہ۔